खुश आमदीद। आज हम उर्दू ग्रामर की गहराइयों में उतर रहे हैं। खास तौर पर सादा जुमलों की साख्त पर बात करेंगे और हमारी तवज्जो रहेगी मुब्तदा और खबर के तसव्वुरात पर। यह गुफ्तगू एक तदरीसी मवाद उर्दू कवायद मुब्तदा और खबर के इक्तबासात पर मबनी है। मकसद यह है कि सादा जुमलों को समझें, उनके आप कह लें बुनियादी हिस्सों को अलग करके। तो आइए इस मवाद का जायजा लेते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, किसी भी जुबान को समझने के लिए ना उसके जुमलों की साख्त को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बोलने लिखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और ख़यालात को ठीक से बयान करने के लिए भी अहम है। और उर्दू में ये जो मुब्तदा और ख़बर है ना, ये तो बिल्कुल बुनियाद है, समझें। इनको समझना पहला कदम है ज़बानदानी की तरफ, बहुत अहम कदम। बहुत खूब। तो शुरू कहाँ से करें? जुमला क्या है पहले ये देख लें। हमारे मवाद में लिखा है, जब हम कुछ बोलते या लिखते हैं तो हमारी ज़बान के अल्फाज एक ख़ास तरतीब में आकर जुमला बनाते हैं। जुमले से कोई बात या ख्याल ज़ाहिर होता है, यानी सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि उनकी एक एक मानी खेज तरतीब जो कोई पूरी बात बताए। और ये भी कि तरतीब और लहजे से नियत का भी पता चलता है ना? ये बात बहुत अहम है, बहुत अहम। अल्फाज वही हों, तरतीब बदल दें तो मानी बदल जाते हैं, जोर बदल जाता है, असर ही कुछ और हो जाता है। और इसी तरतीब में जो सादा जुमले हैं, उनके दो अहम हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर, जैसा मवाद में बताया गया है। और ये तकसीम समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि बात किसके बारे में है, मुब्तदा, और क्या बात की जा रही है, खबर। अलग अलग करके देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला हिस्सा मुब्तदा। तारीफ है, जुमले की ऐसी बनावट में पहले हिस्से को मुब्तदा कहते हैं क्योंकि इससे जुमला शुरू होता है। क्या मतलब? हमेशा शुरू में ही आएगा, या ये कि बात इससे शुरू होती है, यानी वो मौजू है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, आम तौर पर तो सादा जुमलों में शुरू में ही होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा अहम ये है कि मुब्तदा वो है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी जुमले का मौजू। मिसाल दी है ना मवाद में, नसीबा दादी अपने घर में अकेली थीं। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? नसीबा दादी के। बिल्कुल। तो नसीबा दादी मुब्तदा हैं और यहाँ वो शुरू में ही आ रही हैं। समझ गया। नसीबा दादी मुब्तदा हैं। तो फिर ये जो बाकी हिस्सा है, अपने घर में अकेली थीं, ये क्या है? ये है खबर। मवाद कहता है, दूसरे हिस्से में मुब्तदा के बारे में जो बात कही जाती है उसे खबर कहते हैं। तो हमारी मिसाल में अपने घर में अकेली थीं, ये खबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें नसीबा दादी यानी मुब्तदा के बारे में बता रही है। बता रही है कि वो कहाँ थीं, किस हाल में थीं। खबर का काम सिर्फ ये नहीं कि मुब्तदा क्या है, बल्कि उसकी हालत, काम, कोई भी तफसील वो बयान करती है। ये मुब्तदा के बारे में बताकर जुमला मुकम्मल करती है। अच्छा, तो मुब्तदा यानी मौजू और खबर यानी उस मौजू के बारे में मालूमात। और जब ये दोनों मिल जाएं तो एक और लफ्ज़ था मवाद में, सादा जुमला। तारीफ थी, जिस जुमले में एक मुब्तदा और एक खबर हो वो सादा जुमला कहलाता है। तो मतलब ये हुआ कि नसीबा दादी अपने घर में अकेली थीं एक सादा जुमला है, क्योंकि एक मुब्तदा एक खबर। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल। ये सबसे बुनियादी साख्त है। मुब्तदा और खबर मिलकर एक मुकम्मल बात या ख्याल बनाते हैं। इसे हम सादा जुमला कहते हैं। चलें, इसको और पक्का करने के लिए ना मवाद से कुछ और मिसालें देखते हैं। एक जुमला है, अयाज और इरफान छत पर चढ़कर ऊधम मचा रहे थे। यहाँ बताएं, बात किनकी हो रही है? यहाँ तो दो नाम हैं, अयाज और इरफान। तो क्या ये दोनों मिलकर मुब्तदा हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है। मुब्तदा एक से ज्यादा लोग या चीजें भी हो सकते हैं। तो अयाज और इरफान ये मुब्तदा हैं और उनके बारे में खबर क्या है? खबर ये है कि वो छत पर चढ़कर उधम मचा रहे थे। ये पूरा हिस्सा खबर है। सिर्फ ये नहीं कि कहाँ थे, बल्कि क्या कर रहे थे, ये भी बता रहा है। वाज़ेह हो गया। अच्छा, एक और मिसाल, पिछला दरवाज़ा अंदर से बंद था। यहाँ मेरे ख्याल है बात पिछला दरवाज़ा की है, तो ये मुब्तदा और खबर कि वो अंदर से बंद था। सही? आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, बिल्कुल सही तज्जिया किया।
پچھلا دروازہ مبتدا اور اندر سے بند تھا اس کی خبر۔ ان مثالوں سے ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے نا کہ پہلے مبتدا آتا ہے، پھر اس کے بارے میں خبر۔ یہ اردو کے سادہ جملوں کا عام ڈھانچہ ہے اور اسے سمجھنا آگے پیچیدہ جملوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بنیادی باتیں اور مثالیں تو سمجھ آ گئیں۔ اب یہاں سے بات دلچسپ ہو رہی ہے۔ جیسا آپ نے کہا تھا کہ یہ بنیاد ہے، مواد میں کچھ مشقی جملے بھی ہیں مبتدا اور خبر الگ کرنے کے لیے۔ یہ ایک اچھی ذہنی ورزش ہو سکتی ہے ہمارے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی۔ کوشش کریں ان کو سمجھنے کی۔ بہترین خیال ہے، چلیں ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا جملہ، یہ اس موسم کے آخری گلاب ہے۔ اب بتائیے یہاں مبتدا کیا لگتا ہے؟ پہلی نظر میں تو گلاب لگ رہے ہیں، بات تو گلابوں کی ہے، لیکن جملہ شروع ہو رہا ہے یہ سے، تو کیا یہ مبتدا ہے؟ تھوڑا کنفیوزنگ ہے۔ آپ کی الجھن بالکل ٹھیک ہے، یہی تو گرامر کی باریکی ہے۔ بات بھلے گلابوں کی ہو، لیکن جملہ اشارہ کس کی طرف کر رہا ہے؟ یہ کی طرف۔ تو یہاں یہ جو اس میں ضمیر اشارہ ہے وہ مبتدا ہے، اور اس یہ کے بارے میں خبر کیا ہے؟ خبر ہے کہ یہ اس موسم کے آخری گلاب ہیں۔ یہ پوری بات خبر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مبتدا صرف نام یا اسم نہیں ہوتا، ضمیر بھی ہو سکتا ہے، اشارہ بھی۔ واہ، یہ تو اہم بات ہے۔ یعنی صرف کون یا کیا نہیں، بلکہ کس کی طرف اشارہ ہے یہ بھی دیکھنا ہے۔ اچھا، اگلا جملہ، مدینے میں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ اس میں کیا مدینہ مبتدا ہے؟ یہاں بھی تھوڑا سا غور کریں۔ بات صرف مدینہ شہر کی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک خاص حالت یا واقعے کی ہو رہی ہے جو مدینے سے جڑا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مدینے میں سخت قحط۔ یہ پورا فقرہ یہ مل کر مبتدا بن رہا ہے۔ یہ ایک حالت کو بیان کر رہا ہے، اور اس حالت سخت قحط کی خبر کیا ہے؟ کہ وہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہاں مبتدا ایک لفظ نہیں بلکہ ایک پوری کیفیت یا واقعہ ہے۔ دیکھیے مبتدا کتنا وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ واقعی دلچسپ ہے۔ مبتدا ایک پورا خیال یا حالت بھی ہو سکتا ہے۔ زبردست۔ تیسرا جملہ، بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ اس میں مبتدا کہاں ہے؟ بھتیجا؟ نہیں، غور کریں۔ جائیداد لکھنے کا کام کون کر رہا ہے؟ جملہ کہہ رہا ہے انہوں نے، یہ ضمیر ہے، کسی کی جگہ آیا ہے۔ تو یہاں انہوں نے مبتدا ہے، بات ان کے بارے میں ہے، بھلے یہ لفظ جملے کے شروع میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ بھتیجے کے نام ساری جائیداد لکھ دی تھی۔ یہ ساری بات خبر ہے۔ اس مثال سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مبتدا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کردار وہی رہتا ہے، مرکزی نقطہ۔ بالکل، ترتیب بدل سکتی ہے لیکن تعلق وہی ہے۔ اچھا، اگلا جملہ تو بہت سیدھا لگ رہا ہے، میں نے مکان بنایا۔ جی ہاں، یہ تو بالکل بنیادی مثال ہے۔ کام کرنے والا کون؟ میں نے، یہ مبتدا، اور کیا مکان بنایا، یہ خبر۔ صاف مبتدا، صاف خبر۔ اور آخری مشقی جملہ، میاں خوجی کی رگ بہادری پھڑک اٹھی۔ یہ تھوڑا شاعرانہ سا لگ رہا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا ادبی انداز ہے۔ یہاں مبتدا کیا ہے؟ صرف میاں خوجی؟ نہیں، بات ان کی نہیں، ان کی ایک خاص صفت کی۔ وہ کیا ہے؟ میاں خوجی کی رگ بہادری۔ یہ پورا مرکب فکرہ ہے مبتدا۔ یہ صرف ایک شخص نہیں بلکہ ایک تصور ہے، رگ بہادری، جو میاں خوجی سے جڑا ہے۔ اور اس رگ بہادری کا کیا ہوا؟ وہ پھڑک اٹھی، یہ خبر ہے۔ یہ مثال دکھاتی ہے کہ مبتدا کتنا ایبسٹریکٹ یعنی غیر مادی اور مرکب بھی ہو سکتا ہے۔ ان مشقوں سے تو مبتدا اور خبر کا تصور بالکل صاف ہو گیا۔ ہم نے دیکھا مبتدا سادہ نام ہو سکتا ہے نصیبہ دادی، ایک سے زیادہ نام ایاز اور عرفان، ضمیر یہ، انہوں نے، میں نے، یا پھر پورا فکرہ جو کسی حالت، مدینے میں سخت قحط، یا تصور میاں خوجی کی رگ بہادری کو بتائے۔ اور خبر وہ ساری معلومات ہے جو ان کے بارے میں دی گئی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہوا؟ یہی کہ اردو کے سادہ جملوں کی بنیاد یہ دو چیزیں ہیں، مبتدا جس کا ذکر ہے، خبر جو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے نا؟
بالکل، اور یہ صرف سادہ جملوں کی بات نہیں۔ اگر آپ بڑے تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ پہچان آپ کو لمبے پیچیدہ جملوں کو سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ جب آپ کسی لمبے جملے میں اصل مبتدا اور اس کی اصل خبر پہچان لیتے ہیں، تو باقی چیزیں جیسے صفتیں وغیرہ وہ اپنی جگہ سمجھ آنے لگتی ہیں۔ یہ پڑھ کر سمجھنے کمپریہنشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح جب آپ خود لکھتے یا بولتے ہیں، تو مبتدا اور خبر کی سمجھ آپ کو آپ کے خیالات کو زیادہ واضح اور منظم بنانے میں مدد دیتی ہے۔ آپ گڑبڑ جملوں سے بچتے ہیں۔ یہ اردو گرامر کا وہ ستون ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہے۔ تو آج کی اس ساری بات چیت کا اہم نقطہ یہ نکلا کہ سادہ اردو جملوں کو سمجھنے کے لیے مبتدا اور خبر کو پہچاننا کلید ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں جن کو سمجھ کر ہم زبان کی گہرائی میں جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہیں سے ایک اور دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید ہمارے مواد میں کھل کر نہ بتایا گیا ہو، مگر اشارہ ضرور ہے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ الفاظ کی ترتیب اور لہجے سے ارادہ بدلتا ہے۔ اب جب ہم نے مبتدا اور خبر پہچان لیے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اردو میں ہمیشہ مبتدا پہلے، خبر بعد میں آتی ہے؟ یا زور دینے کے لیے، سوال پوچھنے کے لیے کیا تم آ رہے ہو، حکم دینے کے لیے یہاں آؤ، یا صرف ادبی خوبصورتی کے لیے ترتیب بدل سکتی ہے؟ اور اگر ترتیب بدلتی ہے تو کیا مبتدا خبر کا رشتہ بھی بدلتا ہے، یا صرف انداز؟ جیسے کبھی کبھی خبر پہلے آ جاتی ہے، خوبصورت ہے یہ باغ، اصل میں تو یہ باغ خوبصورت ہے، مگر زور دینے کے لیے خبر پہلے لے آئے۔ یہ تبدیلی معنی اور تاثر پر کیسے اثر ڈالتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو ہمیں زبان کی ساخت اور اس کی لچک پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے، اور یقیناً اس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ شاید ہماری آئندہ کسی نشست کا موضوع بنے۔ فی الحال آج ہم نے سادہ جملوں، مبتدا اور خبر پر جو بات کی، امید ہے سب کے لیے مفید رہی ہوگی۔ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔